بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ یہ نشست نمبر 1 ہے اور سبق نمبر 1 ہے اور عنوان ہے حدیث اور فقہ الحدیث، دوسرے لفظوں میں درایت حدیث، یعنی اس عنوان کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کی جائیں گی اور ان احادیث کا جو معنی اور مطلب ہے وہ بیان کیا جائے گا۔ تو ہم نے آج کے اس سبق کے لیے جس حدیث کا انتخاب کیا ہے وہ بڑی ہی مشہور و معروف حدیث ہے، اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے اور بہت ہی بہترین حدیث ہے، اور اس حدیث کا تعلق ایک مسلمان کے اور ایک مومن کے ہر عمل سے ہے، ہر عمل سے اس کا تعلق ہے۔ یعنی ہم جتنے بھی اعمال کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج عمرہ کرتے ہیں، صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کسی کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، کوئی بھی عمل کرتے ہیں، ہر عمل سے اس حدیث کا تعلق ہے۔ اور یہ جو ابھی اس وقت ہم عمل کر رہے ہیں، یعنی یہ حصول علم کا یہ جو سلسلہ ہے عالمی کورس آن لائن میں، یہ بھی ایک عمل ہے، اور یہ عمل یہ بڑا عظیم عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل انتہائی مطلوب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس پر اجر عظیم عطا کرنے کا وعدہ کیا ہے، اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ بڑا عظیم عمل ہے علم حاصل کرنا، یعنی اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کی ڈیوٹیاں مقرر کر دیتا ہے کہ وہ فرشتے جو ہے وہ دین کے طالب علم کے راستے میں اس کے قدموں کے نیچے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے بہت سارے رحمت کے فرشتے اپنے پروں سے ان کو ڈھانپ لیتے ہیں، اور ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکینت نازل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ دین کا علم حاصل کرنے والوں کا ذکر اپنے پاس موجود جو ملائے اعلیٰ سردار فرشتے ہیں، ان سردار فرشتوں کے سامنے ان کا ذکر کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس کائنات کی ہر شے کو، ہر مخلوق کو، بلوں میں چونٹیاں ہوتی ہیں، فضاؤں میں پرندے ہوتے ہیں، اور پانی میں مچھلیاں ہوتی ہیں، ہر شے جو ہے وہ دین کے طالب علم کے لیے دعا کرتی ہے، بخشش کی دعائیں اور رحمت کی دعائیں۔ تو یہ بڑا عظیم عمل ہے نا۔ تو یہ عظیم عمل جو ہے، یہ جو اس کی فضیلتیں ہیں، یہ کب حاصل ہوں گی؟ یہ اس وقت حاصل ہوں گی کہ جب یہ ہمارا عمل بھی بالکل اسی طرح ہوگا کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل بیان کیا ہے، اور جس طریقے اور ہماری نیت بھی اس عمل کو حاصل کرتے وقت ہماری نیت بھی وہ ہوگی کہ جو نیت اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، جو ارادہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ تو یہ حدیث ہے، حدیث شروع کرتے ہیں۔ اس حدیث کا تعلق نیت سے ہے، اور یہ بات ذہن نشین رہے کہ آج ہم مکمل حدیث نہیں پڑھ سکیں گے، کیونکہ یہ حدیث جو ہے یہ تھوڑی تشریح طلب ہے، وضاحت طلب ہے، تو ہم مکمل حدیث نہیں پڑھ سکیں گے۔ یہ جو حدیث کا حصہ آپ کے سامنے ہائی لائٹ کیا ہے، بس اتنی حدیث ہم پڑھیں گے، اور جو باقی حصہ ہے انشاءاللہ وہ باقی حصہ جو ہے وہ اگلے سبق میں بیان کیا جائے گا۔ تو حدیث شروع کرتے ہیں۔ میں پہلے اس کا سادہ ترجمہ اور پھر اس کی مختصر سی تشریح بیان کروں گا۔ قولا، قولا کا مطلب کہا۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے، علا پر، علا کا مطلب ہوتا ہے پر، کسی چیز پر، المنبری منبر، یعنی قال عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ علی المنبری، کہا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے علی المنبری منبر پر، یعنی جس وقت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حدیث بیان کی، اس وقت وہ منبر پر چڑھ کر لوگوں سے خطاب کر رہے تھے، اور سامنے بہت سارے لوگ موجود تھے، جن میں یقیناً بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی تھے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سمعتو، میں نے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یقولو، آپ کہہ رہے تھے، آپ فرما رہے تھے، کیا فرما رہے تھے؟ انما، در حقیقت، الاعمال، اعمال، بالنیاتی، نیتوں کے ساتھ ہیں۔ انما، در حقیقت، یہ انما یہ کلمہ حصر ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں سمندر کو کوزے میں بند کر لینا، یعنی بہت لمبے چوڑے مضمون کو دو چار لفظوں میں بیان کر دینا۔ تو یہ اس لیے آتا ہے، انما کا جو ورڈ ہے، انما کا جو لفظ ہے، یہ اس لیے آتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ آگے جو باتیں بیان کی گئی ہیں وہ بہت لمبے چوڑے مضامین اور بڑی تفاصیل
والی جو چیزیں ہیں ان کو سمیٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر ترین جملوں میں اور لفظوں میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے. اور الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم دیے گئے تھے، یعنی آپ بہت ہی لمبے مضامین کو مختصر سے جملوں میں اور مختصر سے الفاظ میں بیان کر دینے کی قابلیت رکھتے تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ ملکہ عطا کیا تھا. تو انما در حقیقت الاعمال اعمال، یہ اعمال عمل کی جمع ہے، اور یہاں مراد جو ہیں وہ نیک اعمال ہیں، شرعی اعمال ہیں، دینی اعمال ہیں، بالنیاتی نیتوں کے ساتھ ہیں. در حقیقت اعمال نیتوں کے ساتھ ہیں. یہاں پہ یہ جو ہے بی بازر بی، یہ بی حرف ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے ساتھ. اور یہ جو ہے النیات، النیات جو ہے یہ نیتن کی جمع ہے، نیتن کی جمع، نیت جسے ہم کہتے ہیں. تو یہاں نیات بھی جمع ہے اور اعمال بھی جمع ہے. مطلب کیا، اعمال بھی الگ الگ قسم کے ہوتے ہیں، بہت سارے ہوتے ہیں، تو ہر عمل کے لیے الگ نیت ہونی چاہیے، کیونکہ یہاں نیت کا لفظ بھی جمع آیا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بہت سارے اعمال ہوں نیت ان کے لیے ایک ہی ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ اعمال جو ہیں وہ جتنے زیادہ ہوں گے ان سب کے لیے الگ الگ نیتیں ہوں گی. اور دوسری بات یہ کہ اعمال جو ہوتے ہیں وہ انسان کا جسم ادا کرتا ہے، انسان کے ہاتھ پیر ہو گئے، اس کا پورا وجود، اس کی پوری باڈی ہو گئی اور اس کی زبان ہو گئی، اعمال کا تعلق اس سے ہوتا ہے. اور جو نیات ہیں، یعنی نیات، یہاں پہ نیات کا لفظ آیا ہے، جو نیت ہے اس کا تعلق انسان کے باطن یعنی انسان کے دل میں جو ارادہ ہوتا ہے اس سے ہوتا ہے. نیت اسے کہتے ہیں، دل کے ارادے کو. زبان سے بندہ جو کہتا ہے وہ نیت نہیں ہوتی، وہ تو اقرار ہوتا ہے. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. اور اس حدیث میں یہی بیان کیا گیا ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اعمال نیتوں کے ساتھ ہیں، یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. مطلب کیا ہے کہ انسان بظاہر جو نیک اعمال کرتا ہے، اللہ تعالی کی بارگاہ میں وہ اعمال اس وقت قبول ہوتے ہیں کہ جب ان اعمال سے متعلق انسان کے دل میں جو نیت اور ارادہ ہوتا ہے وہ بھی ویسا ہو کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے. وہ نیت اور ارادہ بھی اسی طرح ہو کہ جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے. اور وہ کیا ہے، اس کی وضاحت آگے آئے گی انشاءاللہ. اس کے بعد ہے وا، واو زبر وا، وا کا مطلب ہوتا ہے اور. انما، انما ہم پہلے بتا چکے ہیں کلمہ حسر ہے، اس کا معنی ہوتا ہے در حقیقت. اور پھر اس کے بعد یہ جو لام زیر لی ہے، لی، لام زیر لی، اس کا مطلب ہوتا ہے لیے. کہیں پر یہ لام زبر لا بھی آ جاتا ہے اور کہیں پر لام زیر لی آتا ہے. تو یہ مقصد اس کی وضاحت جو ہے وہ ہم جو گرامر کے اسباق ہیں اس میں کریں گے. کل، کلی، یہ جو لکھا ہوا کل، کل، کل کا مطلب ہوتا ہے ہر، ہر، یعنی کہ ہر چیز، ہر شے. یہاں پہ کیا مراد ہے، امرئن، امرئن کا مطلب ہوتا ہے شخص، لکل امرئن ہر شخص کے لیے. وَإِنَّمَا اور در حقیقت لِكُلِّ امْرِئٍ ہر شخص کے لیے، ما، یہ ما جو ہے اسم موصول ہے، اور اسم موصول کا ترجمہ عربی میں وہی ہوتا ہے جو ضمیر کا ترجمہ ہوتا ہے. ضمیریں ہوتی ہیں نا، جیسے ہم کہتے ہیں وہ، یہ وہ جو ہے کبھی مذکر کے لیے، کبھی مؤنث کے لیے، کبھی واحد کے لیے، کبھی تثنیہ کے لیے، کبھی جمع کے لیے، یہ الگ الگ طرح کی ہوتی ہیں. تو یہ اسم موصول ہے، اسم موصول کا ترجمہ بھی ضمیر والا ہی ترجمہ ہوتا ہے. باقی اس موصول کی وضاحت بھی انشاءاللہ ہم جو ہے وہ جو گرامر کے اسباق ہیں ان میں کریں گے انشاءاللہ. آہستہ آہستہ یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھ آتی رہیں گی. شروع میں مشکلات ضرور ہوں گی. دیکھیں ہر چیز کی ایک ابتدا ہوتی ہے اور ابتدا میں ہر شے مشکل ہوتی ہے، لیکن بندہ جب ہمت نہیں ہارتا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اور محنت اور کوشش کرتا رہتا ہے اور پوری لگن کے ساتھ، استقامت کے ساتھ لگا رہتا ہے، کوشش کرتا رہتا ہے، تو پھر ایک وقت ہوتا ہے کہ وہ جو مشکلات اور پریشانیاں ہوتی ہیں وہ ختم ہونے لگتی ہیں اور ان کی جگہ اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرماتا رہتا ہے. تو یہ جو ہمارا یہ جو کورس کا سلسلہ ہے اس میں بھی بالکل اسی طرح ہوگا. شروع میں آپ کو بہت ساری پریشانیاں لگیں گی، مشکلات ہوں گی، اور ہو سکتا ہے شیاطین بھی آپ کے لیے بہت سارے روڑے اٹکائے گا، بہت ساری آپ کے سامنے رکاوٹیں کھڑی کرے گا. لیکن آپ اللہ سے دعا کر کے اور استقامت کا مظاہرہ کریں گے نا، اور کوشش کرتے رہیں گے، محنت کرتے رہیں گے اور یاد کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرماتا رہے گا اور جو مشکلات اور پریشانیاں ہیں وہ دور کرتا رہے گا. ما نوا، جو اس نے نیت کی، نوا
یہ نوا جو یہ فعل ماضی ہے، نوا جو اس نے نیت کی. وَإِنَّمَا اور در حقیقت لِكُلِّ امْرِئٍ ہر شخص کے لیے ما وہ ہے نوا جو اس نے نیت کی. یعنی یہاں یہ جو دو جملے ہیں، ان دو جملوں میں چار چیزوں کو بیان کیا گیا ہے. پہلی چیز عمل، دوسری چیز نیت، تیسری چیز عمل کرنے والا. لکل امرئ ہر شخص کے لیے، یہ عمل کرنے والا عامل ہو گیا. اور مانوا یہ چوتھی چیز ہے جو اس نے نیت کی، یعنی ہر شخص کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی، یعنی بدلہ. یہ چار چیزیں ہو گئی، عمل، نیت، عامل عمل کرنے والا، اور چوتھی چیز بدلہ. یہ چار چیزیں اس حدیث میں بیان کی گئی ہیں، اور یہ چاروں مربوط ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچڈ ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. ان سب کا ایک دوسرے کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. اور وہ تعلق کیا ہے؟ وہ تعلق کیا ہے؟ وہ جو آگے ہے وہ ایک مثال کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے. انشاءاللہ اگلے سبق میں جب ہم وہ پڑھیں گے تو وہ بھی آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا. فی الحال بس یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ انسان جو بھی عمل کرتا ہے تو اس کا اجر اسے اس وقت ملے گا کہ جب اس عمل کرتے وقت، جب وہ عمل کرتے وقت انسان کے دل میں اس عمل سے متعلق جو نیت اور ارادہ ہے وہ اسی طرح ہو کہ جس طرح اللہ سبحانہ وتعالی چاہتا ہے. اب میں ایک بار دوبارہ ترجمہ پیش کروں گا اور یہ ہمارا پہلا سبق ختم ہوگا. حدیث کا جو پہلا سبق ہے، قولا کہا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے، علا پر المنبری ممبر، علی المنبری ممبر پر، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ممبر پر کہا، سمعت میں نے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یقولو آپ فرما رہے تھے، انما در حقیقت الاعمال اعمال بالنیاتی نیتوں کے ساتھ ہیں، وانما اور در حقیقت لکل امرئ ہر شخص کے لیے ما وہ ہے نوا جو اس نے نیت کی. اچھا، یہ جو ساری باتیں ہیں، یہ ترجمہ وغیرہ الفاظ ورڈز اور ان کا جو ان کی ٹرانسلیشن ہے، ان کا جو ترجمہ ہے، آپ ایک کام کریں کہ کوئی ایک کاپی بنا لیں یا رجسٹر بنا لیں. ایک طرف جو ہے وہ عربی الفاظ لکھتے رہیں اور دوسری طرف جو ہے وہ ان الفاظ کا جو ترجمہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں وہ ترجمہ لکھتے رہیں. ٹھیک ہے؟ اور پھر اس کے برابر میں ایک اور خانہ بنائیں کہ جس میں وضاحت لکھیں، اس لفظ سے متعلق جو وضاحت ہے وہ وضاحت لکھ دیں. تو اس سے انشاءاللہ آپ کو جو ہے سمجھنے میں اور یاد رکھنے میں بہت ہی زیادہ آسانی رہے گی. تو انشاءاللہ جو اس حدیث کا بقیہ حصہ ہے وہ اگلے سبق میں بیان کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ابھی ہم نے جو حصہ پڑھا ہے وہ ہمیں صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.